اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات علی محمد وآلہ۔ قرآن کریم کے سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں ایصال ثواب کی غرض سے، اس نیت سے کہ اللہ اس تذکرے کو مرحوم کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دے اور ساتھ ہی ساتھ پسماندگان کے لیے صبر اور اجر کا ذریعہ بھی قرار پا سکے۔ مرحوم کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ جیسا کہ ابھی ہمارے برادر محترم نے کہا کہ کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جو خود اپنے لیے جیتی ہیں، کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جن سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ انسان کا کمال اپنے لیے زندہ رہنا نہیں ہے، بلکہ انسان کا کمال اس کی ذات سے کتنوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ یہی انسانیت کہی جاتی ہے، یہی انسانیت کا درس کہا جاتا ہے، اور یہی الحمدللہ ہمارا دین بھی کہتا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ جن رہبران دین سے ہم وابستہ ہیں انہوں نے بھی عملاً یہ کردار پیش کیا ہے، اور اسی وجہ سے جانے والا دنیا سے جاتا ہے، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اثرات الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے جانے کا اتنا غم نہیں ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، ان کے جانے سے خلا محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جس سے اپنے نہیں بلکہ غیر بھی متاثر ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ آشنائی تو نہیں تھی، لیکن جہاں تک معلوم ہوا ایک ایسی شخصیت تھی، ایک ایسا انسان تھا جس نے خود اولاً اپنے طور پر محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچایا جہاں پر ایک تعداد وہ ہے جو یہ محسوس کیے ہوئے ہے کہ بعض جگہوں تک پہنچنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے مرحوم کی شخصیت میں، اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اور بالخصوص جوانوں کے لیے کہ اولاً یہ غلط فہمی ذہنوں سے دور ہو کہ محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ محنت کریں گے، آپ کا اس کو فائدہ ملے گا۔ اس کا ایک عملی ثبوت یہ جانے والا تھا، یہ مرحوم تھے جنہوں نے محنت کی، اس محنت کا پھل انہیں ملا۔ تو کبھی کبھی صرف تعریف کر دینا کمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس راستے پر چلنے کی کوشش کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں ایک تعداد وہ ہے کہ جو جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو یہ کہہ کے اپنے کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ تو اہل بیت تھے۔ یقیناً وہ اہل بیت تھے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ان کے بارے میں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی ہمارے درمیان رہ کر ہمیں ایک درس دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے کہ تم بھی اگر آگے جانا چاہو، کامیاب ہونا چاہو، ترقی کرنا چاہو تو تمہارے لیے راستے بند نہیں ہیں۔ اور بارہا جو میں نے مجالس میں ایک گزارش کی ہے، اور بالخصوص آج ہماری قوم کے لیے، یوں تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ملک کے لیے ضروری ہے، لیکن قوم کے لیے زیادہ ضروری ہے، وہ ہے تعلیمی میدانوں میں محنت کرنا۔ اگر آج ہمارے ملک میں، دیش میں جہالت نہیں ہوگی، تعلیم ہوگی، تو ہمارا ملک اور دیش عزت کے ساتھ سر اٹھا کر آگے بڑھ سکے گا۔ لیکن اگر تعلیم نہیں ہوگی، جہالت ہوگی، تو اس کے نتیجے میں ہر ایک کے آگے سر جھکانا پڑے گا، ذلت و رسوائی کا شکار ہونا پڑے گا۔ لہذا اس ملک کے وقار کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، جہالت سے نکلنا ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قومی اعتبار سے بھی آج ہم سب کی قومی ذمہ داری بھی، دینی ذمہ داری بھی، مذہبی ذمہ داری بھی یہ ہے
کہ ایک ہمارا مشن ہو کہ ہمیں جہالت کا خاتمہ کرنا ہے، ہمیں محنت کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ بات میں نے بارہا مجالس میں گزارش کی ہے، بالخصوص علی والوں کی شاید سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے ایسوں کو اپنا امام مانا ہے، جن کی ایک بہت بڑی پہچان ان کا علم تھا، تو جب ایسوں کو اپنا امام مانا ہے جن کی بہت بڑی پہچان علم تھی، تو کم از کم ہم بھی اپنی پہچان علم کو بنا سکیں، محنت کریں اور یہ یقین رکھیں کہ محنت کا پھل آدمی کو ملتا ہے، محنت آدمی کرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ دوسری چیز جو آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، یقیناً عظیم سانحہ ہے، عظیم امتحان ہے، اور بالخصوص اولاد کے لیے سخت ہوتا ہے، اعزاء کے لیے سخت ہوتا ہے، رشتہ داروں کے لیے سخت ہوتا ہے، لیکن اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی ہے۔ سورہ ملک کی آیت ہے، یہاں موت کا بھی تذکرہ ہے، حیات کا بھی تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ابتلا اور آزمائش اور امتحانات کی بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ خدا، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، بابرکت ہے وہ خدا جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ایسا خدا ہے یا جسے ہمیں خدا ماننا ہے، جس کی الوہیت کا اقرار کرنا ہے، جس کو معبود تسلیم کرنا ہے، وہ ایسا خدا ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی ہمارا بنیادی ایک فریضہ ہے ایسے خدا کو ماننا ہے، یا اگر اس خدا کو مان لیا ہے تو اس پر یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ خدا ایسا ہے کہ جو ہر چیز کو اپنے اختیار میں رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے، کائنات کی کوئی شے اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ یہ غور کیجیے گا، کبھی کبھی احساس ہوتا ہے ہمارے لیے امتحان ہے، ہمارے لیے سختیاں ہیں، اور ہمارا عزیز بیمار تھا اور ہمارا عزیز سختیوں سے گزرا ہے، یہ ہو جاتا تو یہ ہوتا۔ پہلی چیز ہے ہمیں اس بات کا یقین کرنا ہے کہ ہم ایسے رب اور ایسے خدا کو مانتے ہیں کائنات جس کے اختیار میں ہے، اور دنیا کی کوئی شے اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، یہ تو اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کہ جب تک چاہتا ہے لوگوں کو مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، ورنہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی طاقت کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو صرف خدا کی ذات ہے۔ یعنی یہ ہر آدمی کو یقین کرنا ہے کہ سب کچھ خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں۔ طاقت ہے تو وہی ہے، پاور ہے تو وہی ہے، مختار ہے تو وہی ہے، مالک ہے تو وہی ہے، صاحب اختیار ہے تو وہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ ہے وہی اتنا ہی ہے جتنا اس نے مصلحت سمجھ کر اسے اختیار دیا ہے۔ اگر کوئی کائنات میں کچھ ہے اسی وقت تک ہے جب تک وہ چاہتا ہے۔ فرعون کو بھی جب تک اس نے مصلحت سمجھی چھوٹ دی۔ یہ فرعون کی غلط فہمی تھی کہ اپنے کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، یہ اس کی بھول تھی کہ اس نے سمجھا کہ ہم کچھ ہیں۔ یہ تو اس اصلی مالک کی مصلحت تھی کہ اس نے فرعون کو جب تک چاہا چھوٹ دی تھی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ خود اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ جب فرعون جیسے افراد جو اپنے کو خدا تک سمجھ بیٹھے تھے، آج ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، ان کی قوت و طاقت کا بھی عطا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ اگر دنیا میں کوئی طاقت ہے، صرف ایک طاقت ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں، ایک پاور ہے جسے ہم معبود کہتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے، قرآن نے کہا سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ دنیا والوں کے اختیار میں کچھ ہے، دنیا میں اسباب کے حساب سے کائنات چل رہی ہے، لیکن ہمیں یقین اللہ کی طاقت کے اوپر کرنا ہے۔ یہی ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں بیماری ہے، پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں۔ ان ساری دشواریوں، پریشانیوں میں یا ہمارے مسائل کے حل کے لیے کہیں سے بھی ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو تو کہیں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کسی کو ذریعہ بناتا ہے تب ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہم کو اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ کہیں سے کوئی معاملہ ہوا ہے تو پھر اس نے ذریعہ بنایا ہے، تب ہم تک کوئی فائدہ پہنچا ہے، کوئی ہمارا کام ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بیماری بھی ہے، البتہ یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ بیماری کی وجہ کیا ہوتی ہے، اگر وقت رہا تو عرض کروں گا، لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھی ذہنوں میں آتا ہے کہ انسان کتنا علاج ہوا ابھی انہی مرحوم کے لیے، جیسا کہ معلوم ہوا کہ سخت بیماری کے مرحلے سے گزرے، ایک عرصہ بیماری کی عالم میں گزارا ہے، دعائیں ہوئی ہیں اور مصلحت پروردگار کچھ اور تھی اور دنیا سے رخصت ہوئے، انتقال ہوا۔ لیکن یہاں پر بھی ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ بیدہ الملک، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دنیا والے تو دستبردار ہو سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اپنی مجبوری کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے ایسا ناممکن ہے۔
بہت سے ایسے مرحلے آتے ہیں، دنیا جتنا بھی ترقی کر جائے، آج میڈیکل سائنس کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، لیکن پھر بھی بعض ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں پر اس ترقی کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہیں سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے کہ ہمیں یقین رہے جہاں دنیا یہ کہہ دے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمیں یقین رہے کہ ہمارے خدا کے اختیار میں ہے، یعنی اس خدا کے اختیار میں ہے۔ تو پہلی چیز ہے، قرآن نے کہا کہ اللہ مالک ہے، اللہ مختار ہے، اللہ صاحب اختیار ہے، اللہ صاحب قدرت ہے۔ اب اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے کہ وہی خدا جو صاحب اختیار ہے، اسی خدا نے خلق الموت والحیات، اس اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو، زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ بات بعض جگہوں پر بھی عرض کی ہے۔ اس موقع پر یہ بالخصوص اولاد کے لیے، پسماندگان کے لیے جملہ قابل توجہ ہے کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے۔ توجہ دیجیے گا، موت کو قرآن کہہ رہا ہے کہ خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے۔ تو اس سے اتنا تو ثابت ہے کہ اگر کوئی چیز پیدا ہوئی ہے تو پیدا ہونے کا مطلب کوئی چیز ہے وہی تو پیدا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت نابودی نہیں ہے، موت عدمی چیز کا نام نہیں ہے، موت خاتمے کا نام نہیں ہے، موت ایک وجودی شے کا نام ہے، موت ایک مخلوق خدا ہے۔ یعنی جیسے حیات کچھ ہے ویسی موت بھی کچھ ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ جیسے زندگی کچھ ہے ویسی موت بھی کچھ ہے۔ اگر ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں تو یہ یقین رکھیں کہ موت جیسے حیات کا خالق اللہ ہے ویسی موت کا خالق بھی اللہ ہے۔ اور ایک بات میں نے بعض جگہوں پر عرض کی ہے، یہاں بالخصوص اولاد کے لیے عرض کروں گا کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے، موت کو خلق کیا، ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ تو پہلی چیز ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے، توجہ دیجیے گا، اتنا تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا کریم پروردگار، یہ کبھی کبھی ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں، وہ پروردگار اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بندہ محسوس بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ یقین رہے کہ ہم چاہے خدا کو خدا سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن وہ خدا ہمیں اپنی مخلوق سمجھتا ہے۔ بیٹا نالائق ہو جائے تو ماں باپ انکار نہیں کر دیتے ہیں، بہرحال وہ خالق ہے۔ اگر وہ خالق ہے تو یہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ اس نے جتنی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں تو اللہ اپنے بندوں کے لیے کوئی نہ تو غلط چیز پیدا کر سکتا ہے، نہ بری چیز پیدا کر سکتا ہے، نہ نامناسب چیز پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ایک مفصل بحث ہے الگ سے کہ دنیا میں جو ہمارے سامنے برائیاں دکھائی دے رہی ہیں یہ حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ نے کوئی بری چیز نہیں پیدا کی، اس لیے کہ کسی سے وہی چیز وجود میں آئے گی جو اس کے اندر پائی جاتی ہو۔ جب اللہ کے ہاں کسی برائی کا تصور نہیں ہے تو اس کی طرف سے برائی پیدا نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ برائیوں کا خالق نہیں ہے، یہ توجہ رکھیے گا، یعنی خالق برائیوں کا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ولن برائی کا مطلب یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، برائی کا مطلب کبھی کبھی اگر توجہ ہو، کمال سے دوری کو ہم لوگ برائی سمجھتے ہیں، تو اللہ نے تو کمال پیدا کیا ہے، اگر کوئی چیز کمال سے دور ہو جائے وہ بری بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قتل ہماری نگاہوں میں اگر برا ہے تو قتل اگر برا ہے تو خود ذاتی طور پر اگر دیکھا جائے، مثال کے طور پر چھری سے کسی نے کسی کا گلا کاٹ دیا، جو شرعاً ہمارے ہاں ہرگز اسلامی نقطہ نظر سے بغیر کسی شرعی وجہ کے جائز ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام میں یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اس کے بارے میں عمل کرنا دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس مذہب میں آئیڈیالوجی اور نظریہ یہ ہے کہ اگر سچا مسلمان ہے کسی بے گناہ کو قتل کرنا دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو سلامتی اور فائدہ پہنچ رہا ہو۔ اسلام اسی لیے نامی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو سلامتی کا پیغام پہنچے اور فائدہ پہنچے۔ تو جو اسلام نہیں سمجھا ہے اس کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام سے، اس کے عمل کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز ہے کہ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، تو بری چیز نہیں پیدا کرے گا۔ تو قرآن اگر کہہ رہا کہ موت کو پیدا کیا ہے تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ اللہ اگر ہمارے لیے موت کو پیدا کرے گا تو موت اس کی طرف سے بری نہیں ہوگی،
موت غلط نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ موت نامناسب بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کسی نامناسب چیز کو بھی اپنے بندوں کے لیے نہیں پیدا کرے گا۔ اور یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ماں باپ اپنے بچوں کی محبت میں ان کے لیے کوئی فیصلہ کریں جس میں غلطی ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے محبت میں کوئی فیصلہ کریں، اس میں ان سے چوک ہو جائے اور جو فائدہ سوچا تھا اس میں نقصان ہو جائے، لیکن خدا کی طرف سے یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس نے فائدہ سوچ کے خلق کیا تھا اور وہ بعد میں نقصان کا سبب بن گیا ہے۔ یہ اللہ کے یہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے یہاں نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ نے اگر موت کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے تو موت ہرگز بری نہیں ہے، یہ موت اللہ کی مخلوق ہے، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے، موت کا مطلب ہرگز یہاں خاتمہ نہیں ہے، موت کا مطلب نابودی نہیں ہے، موت کا مطلب مٹ جانا نہیں ہے، موت کا مطلب ہمارے بہترین لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے انتقال۔ انتقال کے معنی ہوتے ہیں منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، یعنی موت کا مطلب ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آدمی منتقل ہوا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا ہے۔ اسی لیے جب کسی کا یہاں سے دنیا سے موت آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا۔ یہ غلط تعبیر ہے اگر ہمارے ہاں یہ استعمال ہو کہ فلاں ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ انتقال ہوتا ہے، اور اس انتقال کا عملی ثبوت ہمارے ہاں موت سے لے کر طویل عرصے تک یہ ایصال ثواب کا سلسلہ بھی ہے جو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ختم ہو جانے والے کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا ہے، جو کہیں موجود ہوتا ہے اسی کے لیے تو کچھ کیا جاتا ہے۔ تو در حقیقت یہ سارے کام اس بات کا عملی ثبوت اور پیغام ہے کہ وہ موجود ہے تبھی تو اس کے لیے انجام دیا جا رہا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ موت خاتمہ نہیں ہے، موت کا مٹ جانا نہیں ہے، موت کا مطلب صرف جگہ بدل جانا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک جملہ قابل توجہ ہے کہ جب موت کا مطلب جگہ بدلنا ہے، اس سے پہلے تو ہمارے اختیار میں ہے، موت کی منزل سے پہلے ہمیں اختیار ہے۔ آدمی بیمار ہوا، دنیا میں اسے احتیاط کرنا ہے، دنیا میں اسے خیال کرنا ہے، لیکن جب موت کی منزل آ جاتی ہے، قرآن کی آیات موجود ہیں، کہیں بھی تم فرار کر جاؤ، بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ، پوشیدہ ہو جاؤ، لیکن موت سے فرار نہیں کر سکتے ہو، تمہیں موت آ لے گی۔ دنیا میں کہیں بھی تم پوشیدہ ہو جاؤ، موت سے نہیں چھپ سکتے ہو، اس لیے کہ موت تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ موت اللہ کا جب فیصلہ ہے تو پھر موت کے لیے اللہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ موت سے بچ جائیں گے، جب تک وقت پورا نہیں ہوا ہے پوری کائنات مل کر بھی کسی کو بھیج نہیں سکتی ہے، اور جب پورا ہو گیا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ اگر وقت پورا ہو گیا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس کا فیصلہ ہے، جب فیصلہ ہے تو اس فیصلے کو پائے تکمیل تک پہنچنا ہے۔ اور پھر یہ قابل غور چیز ہے کہ اب یہ موت کا مطلب اگر منتقل ہونا ہے تو کہاں سے کہاں منتقل ہونا ہے، یہ بھی تو سوچنے والی چیز ہے، کہاں سے کہاں جانا ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہمارا اصلی مالک وہ خدا ہے، وہ خدا وہ مالک جب تک مصلحت سمجھتا ہے اس کائنات میں ہم کو رکھتا ہے، اور جب وہ مالک مصلحت سمجھتا ہے ہم کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یعنی یہ توجہ کرنے ہمیں اپنے پاس الیہ راجعون کا ہے، قرآن کا جملہ ہے، یعنی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اس نے اپنے پاس ہمیں بلایا ہے۔ میں بچوں سے ایک بات عرض کروں، آپ کے لیے صدمہ بہت بڑا ہے، یہ واقعہ اہم ہے کہ یقیناً ناقابل برداشت ہو جاتا ہے کہ ہمارا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اگر یہ آیات نگاہوں میں رہیں تو ہمارا باپ کہیں اور نہیں گیا ہے بلکہ مالک حقیقی نے جب تک مصلحت سمجھی یہاں رکھا ہے، اور جب اس نے مصلحت سمجھی ہے تو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ جب اپنے پاس بلایا ہے تو ظاہری اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب کوئی چیز اپنے مالک حقیقی کے مکمل اختیار میں، البتہ دنیا میں بھی اسی کے اختیار میں، لیکن دنیا میں تھوڑا بہت اس نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے، اور پھر موت کا مطلب ہے ہم مکمل طور پر اس کے اختیار میں چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں ہم اس کے اختیار میں ہیں، تب بھی اس نے ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے، اس نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، طاقت دی ہے، ابھی بھی ہمیں قوت دے رہا ہے، لیکن یہ ہمیں اختیار ہے کہ اس ہاتھ کا استعمال کن کاموں کے لیے کریں۔ لیکن دنیا میں اس حد تک اس نے ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے کہ اس کی قوت کا استعمال ہم کن کاموں میں کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ہمیں قوت و اختیار دے کر، اعضاء و جوارے دے کر، دنیا میں اچھا اور برا سمجھا کر، عقل جیسی نعمت دے کر اب ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ چاہے تم اچھے کاموں کی طرف جاؤ یا برے کاموں کی طرف جاؤ۔ اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے نہ کوئی اچھا کام کروائے گا، نہ ہاتھ پکڑ کے ہم سے کوئی برا کام کروائے گا۔ طاقت اس کی ہے، قوت اس کی دی ہوئی ہے، اختیار اس کا دیا ہوا ہے، اور ابھی بھی ہمارا رابطہ ادھر سے ہے
چاہے وہ ہمارے رابطے کو ختم کر کے ہمیں ختم کر دے، لیکن وہ رابطے کو ختم نہیں کرتا ہے، وہ ہمیں ہمارے اختیارات کو سلب نہیں کرتا ہے۔ یزید کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا، اور یقیناً اللہ یزید کا بھی خدا ہے، لیکن یہ اس کی مصلحت تھی کہ اس نے یزید کا ہاتھ پکڑ کے نہیں روکا ہے۔ یعنی اگر وہ چاہ لیتا تو پھر اس کے یزید کے ہاتھ کو بھی روک سکتا تھا۔ اب اس کی مصلحت کیا ہے وہ جانتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا یقین کرنا ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت کا استعمال اپنے اعتبار سے کرتا ہے، وہاں اللہ زبردستی نہیں کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر جزا و سزا کا فیصلہ آتا ہے، یعنی جزا و سزا کی منزل اسی لیے تو آتی ہے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی قوت و طاقت کا استعمال کہاں کیا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں ہمیں دے رکھی تھیں ان کو ہم نے استعمال کس جگہ پر کیا ہے؟ آیا اس مالک کی مرضی کے مطابق ہم نے اس کا استعمال کیا ہے؟ آج مثال کے طور پر کسی جگہ پر کسی کو کوئی مثلاً اسلحہ دیا جائے، اب دینے کے بعد اسے اچھائی و برائی سمجھا دی جاتی ہے کہ تمہیں اس کا استعمال کہاں پر کرنا ہے۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق اس اسلحے کا استعمال کرے گا تو اس سے فائدہ ہوگا اور مالک خوش ہوگا، اور اگر غلط استعمال کر رہا ہے تو اپنے اعتبار سے کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ تو خداوند عالم نے ہمیں اختیار دیا ہے، اختیار دے رہا ہے، استعمال ہم کرتے ہیں، تو مالک وہ ہے اور اس نے اپنے پاس واپس بلایا ہے، الیہ راجعون۔ لیکن ایک اور جملہ اس کے بعد کا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں یہ جملہ ہے کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تمہیں ابتلا کی منزل سے گزاریں، آزمائش کی منزل سے گزاریں۔ کس لیے؟ کیا صرف اس بات کے لیے ہم نے موت رکھی ہے کہ تم یہ کہو کہ ہمارا موت پر عقیدہ ہے؟ کہ ہم نے موت و حیات صرف اس لیے رکھی ہے کہ دعویٰ کرو کہ ہاں ہم موت کو مانتے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارا عقیدہ کا امتحان لینے کے لیے موت و حیات کو نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ موت پر دنیا میں اگر ہم دیکھیں عقیدہ ان لوگوں کا بھی ہے جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، تو ہمارا جو امتحان ہے یہ عقیدے کا امتحان نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایکم احسن عملا، ہمارے عمل کا امتحان ہے۔ ایکم احسن عملا، کس کا عمل کتنا اچھا ہے۔ اس نے حیات بھی اس لیے رکھا کہ ہم اپنے اچھے کاموں سے ثابت کریں کہ اس کی مخلوق پر یقین ہے، اس نے موت بھی اس لیے رکھی کہ ہم اپنے کاموں سے ثابت کریں کہ ہم اس کے مخلوق کو اچھا سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک اور جملہ قابل توجہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آزمائش کے لیے موت و حیات کو رکھا۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ کے بچ جائیں گے کہ ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی مومن ہوگا اس کا امتحان ضرور بالضرور ہوگا۔ اور پھر دوسری جگہ قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم ضرور بالضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ کن چیزوں سے؟ مختلف چیزوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، ان میں سے موت بھی ہے، اپنے لیے بھی موت ہے، اپنے عزیز کی بھی موت ہے، دیگر معاملات ہیں جس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ تو پہلی چیز تو قرآن نے کہا ہے کہ ہم امتحان ضرور لیں گے، لیکن سوال ہے کس کا امتحان ہوگا؟ اس آیت کی روشنی میں جو صاحب ایمان ہوگا، مومن ہوگا، اس کا امتحان ہوگا۔ ہمارے ہاں کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ امتحان ہمارے لیے رکھا تھا، کبھی کبھی ہم گھبراتے ہیں کہ یہ امتحان مصیبت ہمارے اوپر آنا تھی۔ اگر یہ قرآنی آیات ہمارے سامنے ہوں تو امتحانات کے بعد ہم کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کبھی زبان پہ شکوہ نہ آنا چاہیے۔ اس لیے کہ غور کیجیے گا، امتحانات کی جہاں تک بات آتی ہے، یہ مثالیں بہرحال کہیں اور پر بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ امتحانات کی بات آتی ہے تو پھر امتحان لینے والا اسی کا امتحان لیتا ہے جس سے اس کا کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے۔ امتحان رابطے کی دلیل ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہر امتحان لینے والا اگر انصاف ور ہے تو سامنے والے کا اتنا ہی امتحان لیتا ہے جتنا وہ امتحان دینے کی اہلیت و لیاقت رکھتا ہو۔ جتنی اہلیت و لیاقت رکھتا ہو تہی تو امتحان لیتا ہے۔ اگر چھوٹے سے بچے کے سامنے سخت سے سوالات رکھ دیے جائیں تو آدمی بچے پہ اعتراض نہیں کرتا ہے، سوال کرنے والے پر اعتراض کرتا ہے کہ بھئی آپ کے اندر عقل نہیں ہے، آپ کے اندر صلاحیت نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر لیاقت و اہلیت کتنی ہے۔
تو جب ایک دنیا کا امتحان لینے والا سامنے والے کی طاقت، سامنے والے کی قوت، سامنے والے کی صلاحیت دیکھ کر امتحان لیتا ہے، تو ہمارا کریم پروردگار بھی اگر کسی بندے کا امتحان لیتا ہے تو اس کی لیاقت و اہلیت سے زیادہ امتحان نہیں لیتا ہے۔ اور جب قرآن نے یہ جملہ کہا ہے کہ کیا مومن یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم بغیر امتحان کے گزر جائیں گے صرف یہ کہہ کر، تو اس کے معنی یہ ہے کہ مومن کا امتحان ضرور لے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب جتنا ایمان امتحان کا درجہ بڑھے گویا اتنا ہی زیادہ ایمان کا درجہ بڑھا ہے، تبھی تو امتحان بڑھا ہے۔ اسی لیے کائنات میں پیغمبر کے بعد جو سب سے افضل نبی جناب ابراہیم ہیں، ان کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، کہ اس وقت کو یاد کرو ابراہیم رب، جب اس جناب ابراہیم کو ان کے رب نے امتحان لیا ہے، آزمایا ہے۔ جناب ابراہیم کا امتحان لے کر آزما کر پھر ایک جملہ یہ بھی آیا ہے کہ جب امتحانات دے لیا اور امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، تب قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ غور کیجئے گا، شاید کسی نتیجے جناب ابراہیم کے لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا، امتحان لے کر انہیں امامت دی ہے، امتحان لے کر انہیں امامت کے عہدے پر فائز کیا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ جو صاحب ایمان ہے اس کا امتحان ضرور ہوگا۔ یہاں جناب ابراہیم کو امتحان لے کر امامت دی گئی ہے۔ کم از کم اتنا تو ان دو آیتوں کا نتیجہ ہے ہی کہ امامت کا تعلق صاحبان ایمان سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر صاحب ایمان کا امتحان ہوگا تو ایمان کے کمال کو امامت کہا جاتا ہے۔ ایمان جب کمال تک پہنچتا ہے تب انسان امام بنتا ہے۔ تو اگر جناب ابراہیم ایمان کے کمال تک پہنچے ہیں تب انہیں امامت ملی ہے، تو اب جسے کائنات میں امامت ملے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایمان کے آخری درجے پر ہے، تبھی اسی کو امامت ملی ہے۔ اور دوسری طرف شاید اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہو کہ اگر امام کا امتحان ہوگا یا امامت امتحان کے بعد ملے گی، تو امام اگر بغیر امتحان کے امام نہیں ہو سکتا ہے تو پھر عقیدہ امامت بھی بغیر امتحانات سے گزرے ہوئے حقیقی معنی میں عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اگر ہم امامی مذہب ہیں، ہمارا امامت کے اوپر عقیدہ ہے، تو یہ بھی یقین ہے کہ امتحانات سے ہم ہی کو گزرنا پڑے گا۔ امتحانات کی منزل ہمارے سامنے آئیں گی، جب امتحانات کی منزل، اور پھر اسی لیے جو ہمارے لیے رہبر تھے، رہنما تھے، وہ جن امتحانات سے گزرے ہیں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، جن امتحانات کو انہوں نے دیا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی مسئلہ بیماری کا مسئلہ تھا، لیکن اہل بیت بھی ظاہری اعتبار سے صحیح بیماریوں سے بھی گزرے ہیں، بیماریاں وہاں بھی آئی ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ ہو سکتا ہے بیماری میں بھی کوئی نہ کوئی راز ہو۔ ایک روایت ہے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، امام نے فرمایا الاسقام ثلاثۃ، بیماریوں کی تین قسمیں، تین طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، تین ریزن ہے بیماریوں کے، تین اسباب ہیں۔ پہلا ہے ابتلاء للمؤمنین، بیماریاں مومنین کے آزمائش و امتحان کے لیے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ امتحان، ایک تو جب امتحان لینے والا امتحان لیتا ہے تو پھر جانتا ہے کتنا امتحان دے سکتا ہے، تو جتنا سخت ہمارے لیے بیماری کا مرحلہ اگر گزرا ہے، ایک سبب یہ ہو سکتا ہے تو اس کی نظر میں، اور دوسری طرف امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ سامنے والے کی صلاحیتوں کو ابھارا جائے، سامنے والے کو کسی نتیجے تک یا کسی کمال تک پہنچایا جائے۔ یعنی کبھی کبھی امتحان اس لیے ہوتے ہیں کسی کو کمال تک پہنچایا جائے۔ مثلا ایک سامنے کی مثال ہے، گیہوں بھی اگر سخت امتحانی منزلوں سے نہ گزرے تو اشرف المخلوقات کے لیے غذا نہیں بن سکتا ہے، بلکہ جانوروں کے لیے غذا بن جایا کرتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ کہ امتحان کبھی کبھی کمال تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے امتحان لینے کے بعد ڈگریاں دی جاتی ہیں۔ یعنی یہ خود اس بات کے ثبوت ہے کہ امتحانات اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان کی صلاحیتیں سامنے آئیں۔ بہت سی انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو بغیر امتحان کے سامنے نہیں آ پاتی، آزمائش سے گزرتا ہے تب انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں۔ تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ امتحانات سے گزرے تاکہ اس کی صلاحیتیں ابتلا سے گزرے، آزمائش سے گزرے، اس لیے بیماری۔ دوسری وجہ امام نے فرمائی یکون عقوبۃ لذنب، کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم سب صاحب عصمت نہیں ہیں۔ اللہ نے جن کو معصوم بنایا ہے وہ صرف یا ملائکہ ہیں یا انبیاء ہیں یا چہردہ معصومین ہیں، اس کے علاوہ اللہ نے کسی کو معصوم نہیں بنایا ہے، سب غیر معصوم ہیں۔ جب ہر ایک غیر معصوم ہے تو امکان خطا ہر ایک سے، غلطی کا امکان ہر ایک سے۔
انسان غلطی نہ کرے تب بھی کہیں نہ کہیں لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ وہ کریم پروردگار یہ بھی اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے کہ جب ہماری بارگاہ میں آئے تو ہر طریقے کے گناہوں سے پاک ہو کر آئے۔ کہا گیا بعض لوگوں کے لیے گناہ بیماریاں اس لیے ہوتی ہیں کہ جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں تو ہر طریقے کے گناہوں سے پاک ہو کر حاضر ہو رہے ہیں۔ تیسری وجہ جو اس روایت میں ہے کہ یکون الفنان وهو الذی یکون بہ الموت، کبھی کبھی موت برحق ہے۔ ہمارے اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ موت کو بھی بہانہ چاہیے، موت کے لیے کچھ نہ کچھ بہانہ بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ تو کبھی کبھی بعض بیماریاں موت کے لیے ذریعہ بنائی جاتی ہیں، موت کا فیصلہ اللہ کا ہے۔ یہی آخری بات ہے کہ جب بیماریوں سے گزرنا ہے، ابھی کسی نے کہا بھی کہ بہت زیادہ ان کے لیے دعائیں ہوئیں، اس مرحلے میں کبھی ہم میں سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اتنی دعائیں ہوئیں، دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ کبھی کبھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ دعائیں کی گئیں، دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ پہلی چیز ہے کہ دعا کا مطلب ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ ہم صاحب اختیار نہیں ہیں اور نہ دنیا کی کسی چیز کو سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ کو صاحب اختیار سمجھتے ہیں۔ دعا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خدایا دوا کھانا ہمارا کام ہے، اس دوا سے شفا دینا تیرا کام ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ خدایا ہاسپٹل جانا، ڈاکٹر کے پاس جانا یہ صرف ذریعہ ہے، اصل شافی تو ہے۔ ہم تجھے صاحب اختیار، صاحب قدرت اور سارا فیصلہ تیرے اختیار میں ہم یہ سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر شرائط دعا پورے ہوں تو اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ ہم سے کہنے کے بعد پھر ہماری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ تو قرآن میں اس نے کہا کہ ہم سے دعا کرو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو اب یہی فوراً ذہن میں آئے گا کہ اتنی زیادہ دعائیں ہوئی تو کہاں دعا پوری ہوئی؟ ہم لوگوں کی غلط فہمی کبھی کبھی یہ ہوتی ہے، البتہ کہ شرائط مکمل ہو۔ اللہ نے قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ جو چیز تم مانگو گے ہم اسے دے دیں گے۔ چونکہ اللہ کا علم، اللہ کی طاقت، اللہ کی صلاحیت ہمارے برابر نہیں ہے۔ ہم اپنی مصلحتوں کے اعتبار سے خدا سے مانگتے ہیں اور وہ کریم پروردگار اپنی مصلحتوں کے اعتبار سے ہمیں عطا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ یقین رکھیے کہ جب اس نے دعا کے پورا ہونے کا وعدہ کیا ہے تو دعائیں ضرور بضرور پوری ہوتی ہیں اگر شرائط پورے ہیں۔ اور پھر دعا کے پورے ہونے کے ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں ملے گا۔ اسی لیے دعا میں ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ تم صرف اللہ سے بزید ہو جاؤ یہی ہمیں مل جائے۔ خدا سے مطالبہ کرو، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ خدایا جو تیری مصلحت، تیری نظر میں میرے لیے مصلحت ہے وہ ہمارے ساتھ فیصلہ ہو جائے۔ یعنی دعا کے معنی یہ ہے کہ مانگنا ہمارا کام ہے، لیکن اس ذہن کے ساتھ خدایا جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے۔ ہمارے لیے دعاؤں کا مطلب یہاں یہ تھا کہ وہ زندہ رہ جائیں، کچھ دن دنیا میں اور حیات انہیں مل جائے، کچھ دن ہمارے ساتھ اور زندگی گزار لیں، لیکن یہ مالک کو معلوم ہے کہ کس کے لیے کہاں پر کتنے دن رہنا بہتر تھا۔ جب تک اس نے مصلحت سمجھی اس دنیا میں رکھا ہے، اور جب مصلحت سمجھی تو اپنے پاس واپس بلا لیا ہے۔ تو پھر اتنی دعاؤں کا کیا ہوا؟ روایات کہتی ہیں یہ جو تم نے اتنی دعائیں کی ہیں یہ نہ سوچ لینا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر یہاں مصلحت ہوتی تو ہم ان دعاؤں کا اثر تمہاری زندگی میں ضرور دیتے۔ اگر یہاں دعاؤں کا اثر بالفرض نہیں ملا ہے تو یہاں سے جانے کے بعد انہی دعاؤں کا اثر تمہارے سامنے آئے گا۔ اس لیے کہ جب ہم نے وعدہ کیا ہے تو پھر ہم اپنے وعدے پر عمل کرتے ہیں۔ دعائیں ضرور پوری ہوتی ہیں، کبھی ہم مایوس نہ ہو دعا کے سلسلے میں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ دعا نہیں پوری ہوئی ہے۔ نہیں، ہمارا کام ہے شرائط کو پورے کرنا، دعا کو پورا کرنا اس کریم پروردگار کا کام ہے جس نے وعدہ کر لیا ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ یقیناً دعا پوری ہوتی ہے، پوری کرتا ہے وہ اپنے رحم و کرم کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر چاہنے والی ماں بھی ہر بچے کے ہر مطالبے کو پورا کر دیتی ہو۔ بچہ اپنے حساب سے مطالبہ کرتا ہے، ماں اپنے اعتبار سے فیصلے کرتی ہے۔ تو ایسی خدا بھی فیصلے اپنے اعتبار سے کرتا ہے۔ یہ اس معبود کا فیصلہ تھا اور اس فیصلے میں ہم اور آپ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں پر انسانوں کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ جب تک بیماری ہو، جب تک دنیا میں ہو، جب تک سانس چل رہی ہو، تب تک ہمارا اور آپ کا اور جانے والے کا اختیار ہے۔
لیکن اس منزل کے بعد پھر اس کا اختیار ہے مکمل، اور جانے والا اگر امتحانات سے گزرا ہے تو ہمارے سامنے ایسے رہبران دین بھی ہیں جنہوں نے وہ امتحانات دے دیے جو ہم نہیں سوچ سکتے۔ یہ مہینہ عزائے فاطمیہ سے متعلق مہینہ رہا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کا تذکرہ آپ نے مسلسل سنا ہے۔ جو امتحانات نبی کے عظیم الشان بیٹی نے دیے ہیں ہم اور آپ نہیں سوچ سکتے، جن امتحانات سے امیر المومنین گزرے ہیں ہم اور آپ نہیں تصور کر سکتے، جو تکلیف اور جو درد، جو رنج مولائے کائنات اور بنت نبی نے برداشت کیا ہے۔ آج اولاد کے لیے سخت ہے کہ ہمارا باپ اس عمر میں دنیا سے چلا گیا۔ آپ مدینے میں 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل سے پوچھئے کہ جب حضرت زہرا جیسی ذات گرامی کو 18 سال کی ایج میں دنیا سے جاتے دیکھا ہے، 18 سال کے سن میں کسی ماں کا چلا جانا، وہ بھی 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر ایک طرف، اور پھر کن تکلیفوں سے گزر کے گئیں۔ آج آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ بیمار تھے، تکلیفوں سے گزرے ہیں، اس معبود کی مصلحت کیا تھی ہمیں نہیں معلوم ہے۔ جب تکلیفوں کی بات آ جائے کیا بنت نبی کی تکلیفیں کم تھیں؟ اور جس نے یہ مرثیہ پڑھا ہو صبت علیہ مصائب اللیل والنہار، یعنی یہ مصائب جو میری زندگی میں آئے ہیں، جن مصائب سے مجھے گزرنا پڑا ہے، جن سختیوں سے ہمیں گزرنا پڑا ہے، جن تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے، اور یہاں تک ایک روایت کا جملہ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، آخر میں نوبت آ جاتی ہے انہی تکلیفوں کی بنیاد پر امتحانات کی، جسمانی اعتبار سے بھی امتحانات تھے، روحانی اعتبار سے بھی امتحانات۔ ہمارے ہاں تو جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں، حضرت زہرا کے لیے صرف جسمانی تکلیفیں نہیں تھیں، امیر المومنین کے لیے صرف جسمانی تکلیفیں نہیں تھیں، بلکہ غیرت دار گھرانے کے لیے جسمانی تکلیف سے زیادہ روحانی تکلیفیں تھیں۔ بنت نبی سے جس وقت امیر المومنین نے آخری لمحات میں سوال کیا تھا کہ شہزادی آپ کس لیے رو رہی ہیں، تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں اپنے درد اور اپنی تکلیفوں سے رو رہی ہوں یا اپنے جانے کی وجہ سے رو رہی ہوں، فرمایا تھا یا علی آپ کے اوپر جو امتحانات آ رہے ہیں میں انہیں سوچ سوچ کے رو رہی ہوں۔ یعنی حضرت زہرا اتنی زیادہ تکلیفوں سے گزر رہی تھی، انہیں اپنی تکلیفوں کا خیال نہیں تھا، امیر المومنین کی تکلیفوں کا خیال تھا۔ یعنی امیر المومنین کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، مولا کائنات کے ساتھ جو برتاؤ ہوا، پھر امیر المومنین نے اپنی نگاہوں کے سامنے جو منظر دیکھا، مولا کائنات کے لیے وہ درد قابل برداشت تھا کہ پسلیاں توڑ دی جائیں، لیکن یہ درد قابل برداشت نہیں تھا کہ علی کی نگاہوں کے سامنے حضرت زہرا پر دروازہ گرا دیا جائے۔ یعنی ایک طرف یہ بدن کی تکلیفیں یہ پھر بھی قابل برداشت ہو جاتی ہیں، لیکن ایک غیرت دار آدمی کے ہوتے ہوئے یہ واقعات ہو جائیں، یہ برداشت کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ مولا علی کے لیے حضرت زہرا کا دنیا سے چلا جانا یہ اتنا سخت نہیں تھا جتنا اپنی نگاہوں کے سامنے در و دیوار کے درمیان آتے ہوئے دیکھ لینا سخت تھا۔ اپنی نگاہوں کے سامنے شریک حیات کے شکم میں اپنے بچے کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ لینا جو سخت تھا، اپنی نگاہوں کے سامنے پہلو کا توڑ دیا جانا جو سخت تھا، یہ بنت نبی نے دیکھا ہے، امیر المومنین نے دیکھا ہے، اور اگر یہ مولا کائنات نے دیکھا ہے تو یہ خود ان کی عظمتوں کا بھی ایک بہت بڑا اعلان تھا کہ یہی ابتلا ہے، یہی امتحانات ہیں، یہ سختیاں ہیں، لہذا اس راستے پر آنے کے بعد سختیوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اگر مولا کائنات امتحانات سے گزرے ہیں تو اب آئیے کربلا میں بھی امتحانات آسان نہیں تھے، مولا علی کے امتحانات بہت زیادہ تھے، امیر المومنین کے امتحانات بہت سخت تھے، لیکن ان امتحانات کے مقابلے میں خود اہل بیت نے فرمایا ہے امتحانات بہت سخت ہیں، لیکن جو کربلا کا امتحان ہے وہ آسان نہیں ہے۔ اگر مدینے میں ایک ماں 4 چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر گئی ہے، مولا علی نے اپنی نگاہوں کے سامنے یہ سارے مناظر دیکھے ہیں۔ عزیزو، ابھی آپ نے مسلسل سنا ہے کہ جس وقت امیر المومنین نے غسل دینا شروع کیا، ٹوٹے ہوئے بازو کے اوپر ہاتھ چلا گیا، علی جیسا صابر تڑپ گیا تھا، امیر مومنین بے چین ہو گئے تھے۔ یا علی آپ تو اصبر الصابرین ہیں، لیکن امتحان اتنا سخت تھا کہ آپ سے بھی برداشت نہ ہو سکا، آپ بھی بے چین ہو گئے۔ یا علی ایک ٹوٹا ہوا بازو آپ نے دیکھا، برداشت نہ ہوا، کربلا میں آپ کے لال نے 2 کٹے ہوئے بازو دیکھے ہیں۔ عزیزو، یہ امتحان آسان نہ تھا۔ کربلا میں اب عبداللہ الحسین کے دل سے پوچھئے کہ کبھی 13 سال کے بھتیجے کے پامال شدہ لاشے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی برابر
بابر کے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھ رہے ہیں، اور شاید امیر مومنین کا تڑپ کے رونا اس بات کا پیغام ہو کہ یقیناً حضرت زہرا پہ امتحانات بہت سخت تھے، لیکن جہاں ایک ٹوٹا ہوا بازو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، وہاں ٹوٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھ لینا، کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھ لینا وہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے جب امتحانات کی منزلیں آئی ہیں، جناب عباس بھی معمولی امتحانات سے نہیں گزرے ہیں، کربلا کے علمدار تھے، کربلا کے لشکر کے علمدار حسین ابن علی نے عباس غازی کو بنایا تھا، لیکن محسوس کیجئے ہر ایک امتحانات سے گزرا ہے۔ غازی عباس کا امتحان یہ نہیں تھا کہ دشمنوں کا مقابلہ کر لیں، علی ابن جناب عباس کے لیے یہ سخت منزل نہیں تھی کہ دشمنوں کے مقابلے میں لا کر تلوار چلا لیں، لیکن عباس غازی کے لیے یہ امتحان بہت سخت تھا کہ 3 دن خیمے میں زندہ رہ کر اپنے آقا کو پیاسا دیکھ لے، 3 دن خیموں میں رہ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھ لے۔ انصاف سے بتائیے، آپ سب غیرت دار ہیں، آپ خود سختیوں سے گزر جائیں برداشت ہوگا، آپ کے سامنے بڑے سے بڑا امتحان آ جائے قابل برداشت ہوگا، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی چھوٹا بچہ پیاسا ہو، کسی بچے کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہوں، آج دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، حسین ابن علی کے چشمہ مجاہد کی پیاس کا تذکرہ کیجئے، ہر ایک رو دیتا ہے۔ آج کسی کے سامنے آپ جناب علی اصغر کے پیاس کو بیان کیجئے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہیں 6 مہینے کے بچے کو کسی نے پیاسا دیکھا ہے، وہ بھی اس پیاس کی کیفیت یہ ہو کہ اس کے اندر رونے کی طاقت ختم ہو جائے، اس کے اندر تڑپنے کی طاقت ختم ہو جائے۔ انصاف سے بتائیے گا کہ اگر آج کوئی غیر جناب علی اصغر کی پیاس کو سنتا ہے، شہادت کو سنتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا ہے، کیا کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا کہ عباس غازی نے 3 دن زندہ رہ کر جناب علی اصغر کو اپنی نگاہوں سے پیاسا تڑپتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی جو واقعہ ہم اور آپ سن کے برداشت نہیں کر پاتے ہیں، وہ عباس غازی نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ انصاف سے بتائیے، جب خیمے میں آتے ہوں گے اور گہوارے کی طرف نگاہ جاتی ہوگی، کیا تڑپ نہ جاتے ہوں گے کہ میں زندہ رہوں، آقا پیاسے رہے، میں زندہ رہوں، 6 مہینے کا بچہ پیاسا رہے؟ اور اس سے بڑا تو امتحان اس وقت آیا ہوگا جب غازی نے اپنے ہاتھوں پر جناب قاسم کے پامال شدہ لاشیں کو اٹھایا ہوگا، جب غازی عباس نے اپنے ہاتھوں پر جناب اون محمد کے لاشوں کو اٹھایا ہوگا۔ اس لیے کہ علمدار کے معنی یہ ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں کسی پر آنچ نہ آنے پائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک حیات رہے اس وقت تک کسی پر آنچ نہ آنے پائے۔ کیا جناب عباس یہ نہ سوچتے ہوں گے کہ جب میرے بابا نے مجھے علمدار کربلا بنایا ہے، جب میرے آقا حسین نے مجھے علمدار کربلا بنا کر علم میرے ہاتھوں میں دیا ہے، کیا یہ جذبہ نہ رہا ہوگا جب تک جان میں جان رہے گی میں کسی بچے پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا میں پہلے آگے بڑھ کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا۔ یہی تو غازی کا امتحان تھا، زندہ رہ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشوں کو اٹھانا۔ شاید ہاتھوں کو جوڑ کے یہ کہتے ہو، آقا یہ امتحان ناقابل برداشت ہے، مقتل میں جا کر بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کر دینا یہ آسان ہے، لیکن خیمے میں بیٹھ کر بچوں کو پیاسا دیکھنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشوں کو لے کر آنا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر بس ایک جملہ کہا تھا، آقا اب دل پھٹا جاتا ہے، آقا اب برداشت نہیں ہوتا ہے، گویا کب تک میں بچوں کے لاشوں کو اٹھاؤں، کب تک میں بچوں کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھوں؟ یہ جملہ آخری منزل پر مولا حسین نے فرمایا ہے، بھیا عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کے لیے سبیل آپ کر دو۔ ختم کرتے ہوئے جناب عباس کو علمدار کربلا تھے، اجازت ملی ہے تو پانی لانے کی اجازت ملی ہے۔ اب آپ سوچئے جس نے 3 دن بچوں کو پیاسا دیکھا اور پھر اسے اجازت مل جائے تو کن تمناؤں کے ساتھ، کس حسرت کے ساتھ۔ اور پھر یہی تو شجاعت و بہادری کا ثبوت تھا کہ جس نے 4000 لشکر کا مقابلہ ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے کر کے، فرات پہ قبضہ کر کے، ہاتھ میں چلو میں پانی لے کر شاید دنیا کو یہ بتا دیا کہ دنیا یہ نہ سوچے کہ عباس کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی، دنیا یہ نہ سوچے کہ عباس مجبور تھے، صرف مولا کی اجازت کا معاملہ تھا۔ جو عصر عاشور آتے آتے ظہر عاشور میں
ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے فرات پہ قبضہ کر سکتا ہے، وہ جب چاہتا اپنے آقا کے قدموں تک فرات پہنچا سکتا تھا۔ یہی تو امتحان تھا، زندہ رہ کر اس قوت کے ساتھ 3 دن امتحان دیا ہے۔ عزیزو، جب پانی بھرا ہے، مشک میں پانی لیا ہے اور ہاتھوں میں پانی کو اٹھا کر اسی فرات کے اندر پھینک کر یہ پیغام دیا ہے کہ جب میرا مولا پیاسا ہو تو ان لبوں تک پانی آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزو، واپس ہوئے ہیں۔ جس وقت جناب عباس واپس آئے، کربلا میں ختم کرتے ہوئے، ہر ایک کی شہادت ہر ایک کے لیے سخت تھی، لیکن تاریخ کربلا میں جس شہادت نے سب کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے وہ جناب عباس ہیں۔ جناب عباس کی شہادت سے، اور یہاں تک اگر محسوس کر سکے خود امام حسین سے منسوب ایک جملے کی روشنی میں کہ دشمن بھی کسی شہید کو شہید کرنے کے بعد اتنا خوش نہیں ہوا ہے جتنا غازی عباس کو شہید کرنے کے بعد۔ اس لیے کہ جس وقت غازی عباس نے یہ آواز دی تھی، آقا غلام کی مدد کو دوڑو، مولا حسین نے کمر کو پکڑا ہے، یہ جملہ فرمایا، الان کا سارا ظہر، یہ بھئی عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور جس وقت چلے ہیں تو یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے ہیں، اے میرے غازی عباس، اب خیمے میں خواتین جو سکون کی نیند سو نہ سکیں گی، جو تمہاری وجہ سے سکون کی نیند سوتی تھی، اب یہ دشمن خوش ہو رہا ہے، اب یہ چین کی نیند سوئے گا کہ حسین کا علمدار چلا گیا۔ عزیزو، مولا نے مرثیہ پڑھا، غازی عباس کے سرحانے پہنچے، ختم کیا، واپس ہوئے ہیں۔ وصیتیں بعض مشہور یہی ہے وصیت تھی، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ شاید اس بات کا بھی پیغام رہا ہو۔ بہت سی وجوہات بیان ہوئی ہیں، لیکن ممکن ہے یہ بھی ایک وجہ رہی ہو، آقا جب میری شہادت کا سن لینا بیویوں کے لیے ناقابل برداشت ہے تو میرے لاشے کو دیکھ لینا یہ سکینہ کے لیے قابل برداشت نہ ہوگا، یہ بچوں کے لیے قابل برداشت نہ ہوگا۔ اسی لیے جب آقا علم لے کر خیمے کے قریب پہنچے ہیں، سب سے پہلے جو بچہ آگے بڑھا ہے یہ 4 سال کی بچی تھی، آقا حسین کے قدموں میں لپٹ گئی، بس یہی جملہ کہا، اے بابا میرے چچا کو بلا دو، میں پیاسی رہنا گوارا کر لوں گی، اے بابا میں پانی کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ میرے غازی عباس